अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी की एक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं जो एरिक एरिक्सन ने पेश की है और थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसको देखते हैं कि इस थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने कौन सी स्टेजेस और लेवल्स जो हैं वो डिस्कस किए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एरिक एरिक्सन ने ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो पेश की है, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है और इस थ्योरी में 8 स्टेजेस बयान की गई हैं जो कि सारी ह्यूमन लाइफ स्पैन को कवर करती हैं, यानी बच्चे की पैदाइश से लेके और इंसान के डेथ तक जितना भी ये ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है, इसको कवर करती है। यानी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्फेंसी से लेके ये एडल्टहुड तक और फिर लेटर एडल्टहुड से लेके ये एंड तक इंसान के साथ जितने भी ये सारा का सारा लाइफ स्पैन है इसको कवर करती है। तो आइए देखते हैं कि इस थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो आप जहन में रखेंगे कि हर जो स्टेज है वो एक स्पेसिफिक साइको सोशल क्राइसिस से रिलेट करती है, या उसे हम कन्फ्लिक्ट कह लें, कन्फ्लिक्ट के साथ, कि जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फ़र्द को हर हाल में रिज़ॉल्व करना होता है, उसको सेटल करना होता है। अगर वो उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाता तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर वो सक्सेसफुली रिज़ॉल्व कर लेता है, इसको सही तरह से हैंडल कर लेता है, तो जितने भी क्राइसिस हो सकते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और ज़ाहिर है उसकी हेल्दी डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। तो हेल्दी डेवलपमेंट के लिए एरिक एरिक्सन के मुताबिक ये जितने भी स्टेजेस हैं, इसमें जो क्राइसिस पेश आ सकते हैं किसी भी फ़र्द के साथ, उसको समझना और उसको हैंडल करना, रिज़ॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये क्राइसिस जो है वो लेटर लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ यानी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो कौन से वो स्टेजेस हैं इसको ज़िक्र करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो एजुकेटर्स के लिए ये एजुकेशन सेक्टर में इसलिए अहम है ये थ्योरी, क्योंकि अगर आप सही करिकुलम बनाना चाहते हैं तो एज अप्रोप्रिएट करिकुलम बनाना चाहते हैं तो ये थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है। इसी तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को अगर आप इफ़ेक्टिव डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त है, और बच्चों की सोशल और इमोशनल ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं और बेहतरीन आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो ये थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब हम आते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या हैं जो एरिक एरिक्सन ने जो है ये बताई हैं। तो एरिक एरिक्सन ने इसकी 8 स्टेजेस डिस्कस की हैं, उसको हम मुख्तसरन देखते हैं कि ये 8 डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो है जो इन्फेंसी से लेके लेट एडल्टहुड तक बयान की गई हैं, ये कौन सी हैं, और इसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट में पहली जो आती है इसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो इन्फेंसी से लेके यानी बच्चे की पैदाइश से लेके 18 महीनों तक है, और इसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप होती है, और जो बच्चा है उसके जो केयर गिवर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो बहन भाई हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसको संभालते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है और सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और अगर ये सेंस ऑफ ट्रस्ट की बजाय मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाए उसका नुकसान हो जाता है। तो इन्फेंट्स जो है इस स्टेज के ऊपर ये सीखते हैं कि ट्रस्ट कैसे क्रिएट करना है। बच्चों के नीड्स जो है वो अगर आप कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिव बनते हैं एज पेरेंट्स कह लें, एज टीचर्स कह लें, और उनकी नीड्स का ख्याल रखते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप बच्चों की जो साइको सोशल डेवलपमेंट है उसको बेहतरीन तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, और बच्चे सिक्योर फील करते हैं, सेंस ऑफ सेफ्टी आती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, वो अपने आप को महफूज समझते हैं। और अगर आप उनका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म करते हैं, मिसट्रस्ट में कन्वर्ट होता है, तो फिर ज़ाहिर है क्राइसिस बढ़ सकते हैं। दूसरी जो स्टेज है उसे कहा जाता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, और 18 महीने से 3 साल तक इसका दौरानिया बताया गया। इसमें बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंस गेन करता है
اور سیلف کنٹرول حاصل کرتا ہے. تو جو ٹاڈلرز ہیں یہ اس میں انڈیپینڈنس حاصل کرتے ہیں، سینس آف آٹونومی آتی ہے، وہ خود کام کرنا چاہتے ہیں، خود کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں، نئی سکلز سیکھتے ہیں، انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرنا سیکھتے ہیں. اور پھر جو کیئر گیورز ہیں، جو پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ بچے کو پراپر سپورٹ کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کو انکریج کرنا، ان کے لیے کلیئر باؤنڈریز کو سیٹ کرنا تاکہ بچے بہترین طرح سے ہر ایک سٹیج سے اور خاص طور پر اس سٹیج سے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. اور تیسری جو سٹیج ہے اس کا نام ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. یہ جو انیشیٹو ورسز گلٹ ہے تھرڈ سٹیج، یہ پری اسکول سے شروع ہوتی ہے، 3 سال سے 5 سال کا دورانیہ اس کا بتایا گیا ہے. اور اس میں بچے جو ہے انیشیٹو، ظاہر ہے جیسے ورڈ سے ظاہر ہے، انیشیٹو لینا چاہتے ہیں اور لرننگ ٹو پلان اینڈ کیری آؤٹ ٹاسک. وہ ڈفرینٹ ٹاسک جو ہے اس کو پلان کرتے ہیں، اس کو کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بچے اس سٹیج کے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پرپز فل طریقے سے کام کرتے ہیں، انٹریکشن ان کا بڑا پرپز فل ہوتا ہے اور سینس آف انیشیٹو ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پلان کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک کو اور سٹرگل کرتے ہیں کہ وہ بہترین طرح سے آگے بڑھ جائیں. لیکن اگر فیلنگ آف گلٹ آ جائے، اگر ان کی جو انیشیٹو لینے کی صلاحیت ہے وہ اگر ختم کر دی جائے یا اس کے اوپر توجہ نہ کی جائے تو پھر بہت چیلنجز آ سکتے ہیں، بچے مسٹیک کر سکتے ہیں اور ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. اور یہ سٹیج اسکول ایج کی ہے. جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو 5 سال سے لے کے 12 سال تک یہ جو دورانیہ ہے اس میں شمار ہوتا ہے اور اس میں بچے کمپیٹنس ڈیولپ کرتے ہیں اور اسکول میں اور سوشل سیٹنگز میں ڈفرینٹ سکلز کو سیکھتے ہیں. اور اسی طرح سے بچوں میں ایکڈیمک کمپیٹنس کہہ لیں، سوشل کمپیٹنس کہہ لیں، فزیکل سکلز کہہ لیں، یہ ساری ڈیولپ ہوتی ہیں. اور بچے جو ہے اپنے آپ کو اپنے کلاس میٹس اور پیئرس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور سینس آف انفیریورٹی اگر ڈیولپ ہو جائے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو 5ویں نمبر پہ جو سٹیج ہے اس کا نام ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اور یہ جو آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے یہ ایڈولیسنس سٹیج کہلاتی ہے، 12 سے 18 سال کے درمیان. اور اس میں بچے جو ہے ایک کوہیرنٹ سینس آف سیلف اور آئیڈینٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں اور کچھ ایگزیمپلری بننا چاہتے ہیں، کچھ یونیک بننا چاہتے ہیں سب کے لیے. اور اس میں ویریس رولز پرفارم کرتے ہیں، ڈفرینٹ ویلیوز کو دیکھتے ہیں، بلیف سسٹم ان کا بہت زبردست ہو جاتا ہے. اور پھر اگر یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں بچے اور کسی طرح سے ان کا ایکسپیرینس نیگیٹو رہتا ہے تو وہ پراپر چیلنجز کو سمجھ نہیں پاتے اور نیویگیٹ نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. 6ٹھی سٹیج جو ہے اسے کہا جاتا ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. اور یہ ینگ ایڈلٹہڈ ہے جو 18 سال سے 40 سال تک بتایا گیا ایرکسن کے مطابق. اور اس میں ریلیشن شپ کو بہت زبردست طریقے سے ہینڈل کرنا بچہ سیکھتا ہے اور کلوز کمیٹڈ ریلیشن شپ حاصل کرنا چاہتا ہے، لونگ ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور سٹرگل کرتا ہے فیلنگز کے حوالے سے. اور اگر اس کی یہ فیلنگز دبا دی جاتی ہیں اور اس کے ریلیشن شپ پازیٹیو نہیں بننے دیے جاتے یا نہیں اسٹیبلش ہو سکتے تو یہ سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر، اور جہاں سے اوورآل اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کی اوورآل پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا چانس ہوتا ہے. بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں اور بچہ جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے. 7ویں جو اس کی سٹیج ہے اسے کہا جاتا ہے جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. یہ مڈل ایڈلٹہڈ کی ہے، 40 سال سے 65 سال. اس میں جو شخص ہے وہ ایک جوان جو ہے وہ شخص بن چکا ہوتا ہے، لیٹر ایڈلٹہڈ کہہ سکتے ہیں، اور اس سوسائٹی میں وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اور پھر فیوچر جنریشن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے. اس میں کیا کرتا ہے کہ انڈیویجول پروڈکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے، فیملی کے لیے، اوورآل کمیونٹی کے لیے وہ سب سے میکسیمم بینیفٹ دینا چاہتے ہیں. اور
اگر یہ نہ کرنے دیا جائے یا کسی طرح سے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے تو پھر بہت بڑی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اس پہ خیال رکھنا ہے کہ اس سٹیج پہ ایسے مواقع، ایسی اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں کہ یہ جو لوگ ہیں 40 سے 65 سال کے، یہ فل پوٹینشل کے ساتھ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دے پائیں۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے جو چیلنجز ہیں اس کو یہ کس طریقے سے فلفل کریں گے، ان سے نمٹیں گے، تو اس کے لیے مواقع کریٹ کرنا، ان کے لیے اپرچونٹیز سامنے لے کے آنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری 8ویں سٹیج جو بتائی گئی ہے ایرکسن نے، وہ ہے ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، جو کہ لیٹ ایڈلٹہڈ ہے، یعنی 65 ایئرز پلس، 65 سال سے اوپر۔ یہاں پہ جب ایک شخص آتا ہے بچے سے وہ گرو کرتا ہوا، تو یہاں پہ وہ اپنی لائف میں میننگ فل کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے، سیٹسفیکشن دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے اپنی پچھلی گزری ہوئی لائف کو دیکھتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، ریلیشن شپس کو دیکھتا ہے، ایکسپیرینسز کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اگر یہاں پہ اس کی زندگی ٹھیک نہیں گزری، اس کے ایکسپیرینسز پیچھے ٹھیک نہیں تھے پاسٹ میں، اس کی لائف میں مسئلے مسائل رہے ہیں، اس کی ریلیشن شپ ڈسٹرب رہی ہے، تو پھر سینس آف ڈسپیئر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پریشانی اور پھر سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو لائف کو انجوائے کرنا تھا وہ نہیں کر پاتا، اور پھر سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، بلکہ خود اپنے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اسٹیج کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ جو اولڈر ایڈلٹ ہوتا ہے وہ جب اس سٹیج میں ہوتا ہے تو وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوری سنانے کی کوشش کرے گا، اپنی لائف لیسن کو شیئر کرے گا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، پرپس بتائے گا، وزڈم اپنی شو کرے گا، اپنی کہانیاں بتائے گا، تاکہ فیوچر جنریشن جو ہے اس تک وہ چیزیں پہنچیں جس طرح سے اس نے زندگی بسر کی ہے۔ تو یہ 8 سٹیجز ہیں جو ایرک ایرکسن نے بتائی ہیں کہ کسی بھی فرد کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ہر سٹیج کے اوپر جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ چیلنجز ہیں، رسک ہیں، اور ان چیلنجز کو اگر کوئی بھی فرد سمجھ جاتا ہے اور بچے کو اسی طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا بھرپور رول پلے کرتا ہے، وہ پیرنٹس ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ کیئر گیورز ہیں، وہ سوسائٹی ہے، کوئی بھی ہے، یا وہ ادارے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، یا کہیں بھی وہ بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ لوگ ہیں، اس کے کولیگز ہیں، اس کے دوست ہیں، یہ سارے مل کے اگر ان چیلنجز کو سمجھتے ہیں اور ان سٹیجز کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کی ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی فرد کی، تو وہ بہترین سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں آگے جا سکتا ہے۔ اور اگر کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کی اوورآل سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پلس اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ خراب ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر سے ایرک ایرکسن کی یہ جو تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے یہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، کسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔